آپ نے دیکھا کہ یہ آج یوم یکجہتی غزہ بھی منایا گیا اور یہ APC بھی منعقد ہوئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگرچہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے اس کو ہوسٹ کیا اور پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی، لیکن بنیادی طور پر جماعت اسلامی نے ہفتہ یکجہتی غزہ شروع کیا تھا، اور پھر ہم نے تمام جماعتوں سے رابطہ کیا اور پرائم منسٹر سے، ان کی ٹیم سے بھی رابطہ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے خاص طور پر، اور دیگر جماعتوں سے بھی ہمارے رابطے ہوئے، اور ہم نے یہی کوشش کی کہ سارے اختلافات کے باوجود پوری پاکستانی قوم فلسطین کے حوالے سے ایک پیج پر آ جائے۔ جس طرح کشمیر کے حوالے سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح فلسطین جس میں اتنا بڑا جینوسائیڈ ہوا ہے اور 42-43 ہزار لوگ تو بالکل وہ ہیں جن کے جنازے پڑے گئے ہیں، 10-12 ہزار ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہیں، 30 ہزار سے زائد بچے اور عورتیں ہیں، اور مسلسل بمباری اور پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے، اور ایسے موقع پر اگر ہم اپنے باقی ڈیفرنسز کی وجہ سے اس پر یکجہتی کا اظہار نہ کریں تو یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ، امت کے لیے بھی نقصان دہ۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس میں انیشیٹو لیا، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بھی یوم یکجہتی غزہ کا اعلان کیا، اور آج APC ہوئی۔ APC میں ظاہر ہے ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے، سب کا اس پر تو اتفاق تھا کہ اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور اس کی جو پشتیبانی کچھ عالمی طاقتیں کر رہی ہیں، ہم نے تو واضح طور پر امریکہ کی بات کی، اور بعض لوگ نام لیتے ہیں بعض نہیں لیتے، تو اس کو جو ہے وہ سب نے کنڈیم کیا، لیکن اگر کوئی اختلافی نقطہ نظر تھا بھی ٹیکنیکل تو وہ بھی ہم نے گفتگو کی، اور اس کے نتیجے میں وہ ریزالو ہو گیا، اور جو آخری اعلامیہ جاری ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے، اور وہ ٹرولی فلسطینی لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، امت کی نمائندگی کرتا ہے، اور پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتا ہے، تو یہ ایک پہلی اچیومنٹ ہے۔ ظاہر ہے APC کے نتیجے میں کوئی حالات تبدیل نہیں ہو جائیں گے، لیکن ابھی ابتدا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک کانفرنس اسلامی ممالک کی اس پر اتفاق ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ حکومت اس میں تیز رفتاری سے کام کرے اور صرف اعلانات نہ ہوں بلکہ اقدامات سامنے آئیں۔ اگر یہ کانفرنس ہو جاتی ہے اور اس میں لائک مائنڈیڈ ممالک، اسپیشلی ساؤتھ افریقہ، اسپین، آئرلینڈ اور ایسے ممالکوں پہ، اس میں چین اور روس کا رول بھی اہم ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت پیش رفت ہوگی۔ جس چیز کے اوپر سب کا کامل اتفاق تھا وہ یہ کہ جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور پاکستان کو اس میں پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا نمبر کب آتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس میں جب تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، کیا جو 3 بڑے فورم ہیں جن میں عرب لیگ ہے، جن میں OIC ہے، جس میں خود جنرل اسمبلی اقوام متحدہ ہے، کیا ان 3 فورمز کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ ان فورمز کو جو ہے متحرک کیا جائے اور یہ جنگ بندی جو ہے وہ کروائی جائے اور وہاں پر امن قائم کیا جائے، خصوصاً صرف غزہ میں نہیں بلکہ جو صورتحال لبنان کی بن چکی ہے، شام کی بن چکی ہے، اس معاملے کے اوپر کہاں تک جو ہے پیش رفت؟ نہیں، یہ تو چاروں فورم پر بات ہوئی ہے، اور یہ بھی ہوا ہے کہ ورکنگ گروپ بنائے جائیں، اور اس میں جو ایکسپرٹس ہیں یعنی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹس کو شامل کر کے سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے لابنگ کی۔ ہر جگہ پر ایسے لوگ دستیاب ہوتے ہیں کہ جو اپنا ضمیر رکھتے ہیں۔ اگر امریکہ کی اسٹیٹ کی پالیسی اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے تو امریکہ میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز پر احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانا، برطانیہ میں، پورے یورپ میں، یہ ایک پورا کام ہے۔ پھر مسلم ممالک کو آن بورڈ کرنا، یہ دوسرا کام ہے۔ اسی طرح سے اس بات کو پوری قوت کے ساتھ لانا، اور پھر یہ میسج بھی دینا کہ صرف باتیں نہیں ہیں، تو ہم نے تو یہ تجویز بھی دی ہے کہ جتنے بھی فوجی سربراہان ہیں ان کا بھی اجلاس بلایا جائے اور کلیئر میسج دیا جائے اسرائیل کو، تو جب اس کے نتیجے میں معاملات آگے بڑھنا شروع ہوں گے، انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنا فلسطینیوں کے حوالے سے اپنا رول ادا کرے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے پہ کوئی تفریق نہ ہو، قوم میں سب مل کر ایک بات کریں اور اس کے نتیجے میں پیش رفت ہو، اور ہمارے بچوں کی جانیں بچیں اور فلسطین کو آزادی ملے۔ Yes. Sir, since 1 year the people in Gaza are suffering. Since the 1947, the people in Palestine is suffering. Do you think what happened today in the ABC is enough? No, this is not so enough. This is the beginning of the, some strong steps towards the elimination of genocide and towards the peace and solidarity with the Gaza people. So I think this is the first step, and Jamaat Islami has initiated all these mechanism. Alhamdulillah, we contacted opposition and as well as the government parties, and government organized this APC. I think the declaration of this APC is very important for the peace. And The size of Pakistan, the power of Pakistan. yes, of course, these all things had been discussed in this APC, and we have focused the issues on which all the members were united and at one point. Alhamdulillah, we are proceeding, and in coming days, inshallah, we will proceed more. جناب، آپ کی اسپیچ جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ آپ سے ہوپ فل نہیں ہے چیزوں کے بارے میں۔ ابھی آپ نے پرپوز کیا ہے کہ فوجی کمانڈروں کا اجلاس بلانا چاہیے، کیا آپ چاہیں گے کہ پاکستان اپنے ٹروپس بھیجے وہاں پر؟ دیکھیں، یہ میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہر وہ شخص جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان صہیونیوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے ان کو جگہ ملنی چاہیے۔ ہر وہ شخص، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ ایسے لوگ ہو جنہیں ٹرینڈ کر کے بھیجا جائے، اس لیے کہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان، تیار ہیں آپ کے پاس؟ سر دیکھیں، اس طرح کے سوالات سے کوئی
جہاد نہیں ہوگا. ہم پوری قوم میں جذبہ پیدا کر رہے ہیں. جس کا کام سفارتی محاذ پہ کام کرنا ہے وہ سفارتی محاذ پہ کام کرے گا, جس کا کام لکھنے کا ہے وہ لکھے گا, جس کا اسلحہ اٹھانے کا ہے وہ اسلحہ اٹھائے گا. ہم تو اپنی آرمی کو بھی یہ سمجھتے ہیں, یہ ایک پروفیشنل آرمی ہے اور اس کا اور زیادہ رول ہو سکتا ہے. جب آرمیز اپنا جو اصل کام ہے وہ نہیں کرتی ہیں تو پھر خامخواہ انہیں اپنے اندرونی معاملات میں انوالو ہونا پڑتا ہے. تو ہم تو بہرحال اس پر ایک الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دن چونکہ فلسطینیوں کے نام تھا تو ہم نے اپنی جتنی باتیں تھیں وہ پرپوز کی. ظاہر ہے کہ ہر پرپوزل پر اتفاق نہیں ہوتا, بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل دوسری رائے رکھتے ہیں, تو لہٰذا جس پر کنسنسس ہوا اس کنسنسس کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ جناب.